یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو مترف تابعی کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دور کون سا تھا؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا ہے۔ اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی۔ وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی تکبیرات انتقال جو ہے نا وہ امام کی کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا۔ بنو امیہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور زیاد، ان میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تکبیرات انتقال کہنا چھوڑی ہوں۔ اچھا، صحابہ کرام میں اس میں اختلاف موجود تھا۔ بنو امیہ میں سے کسی صحابی نے نہیں چھوڑی، بنو امیہ میں سے کسی صحابی سے تکبیرات انتقال چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، دیگر کئی صحابہ سے چھوڑنا ثابت ہے مرزا صاحب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے گورنروں نے نماز کی حالت بگاڑ دی تھی، نعوذ باللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے گورنر ہیں، چلو مان لیتے ہیں گورنر ہوں گے ان کے، لیکن آپ کا فتویٰ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جا کر لگا کہ انہوں نے نماز کی حالت ہی بگاڑ دی تھی۔ یہ دیکھیں مرزا صاحب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں 11140 نمبر حدیث ہے، 11140۔ سعید بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے یا پھر کہیں سفر پہ گئے تھے۔ ہمارے امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ایک دن اتفاق سے یا وہ بیمار تھے یا پھر علاقے سے باہر گئے ہوئے سفر پہ تھے، تو ہمیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی۔ مرزا صاحب، یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، کم از کم اس کی سند حسن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جگہ نماز پڑھائی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فجہر بالتکبیر حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین قال سمع اللہ لمن حمدہ وحین رفع راسہ من السجود وحین سجد وحین قام بین الرکعتین حتی قضا صلاتہ علی ذلک۔ انہوں نے نماز شروع کرتے وقت بھی تکبیر اونچی آواز سے کہی، رکوع جاتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اختلاف تھا وہ اونچی آہستہ کہنے میں تھا، چھوڑا تو کسی نے نہیں۔ اونچی آواز سے تکبیر تحریمہ بھی کہی، رکوع جاتے وقت بھی اونچی آواز سے تکبیر کہی، سمیع اللہ لمن حمدہ اونچی آواز سے کہا، سر اٹھاتے وقت، سجدے جاتے وقت، پھر 2 سجدوں میں بیٹھتے وقت، 2 رکعتوں میں بیٹھتے وقت، یعنی جہاں جہاں بھی تکبیر انتقال کہی ہے اونچی آواز سے کہی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، یہاں تک کہ نماز اسی طرح اونچی آواز سے تکبیرات کہہ کر مکمل کر لی۔ تو فلما صلی قیل لہ قد اختلف الناس علی صلاتک، جب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کی تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی نماز کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، کچھ لوگ اسے صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے ممبر کے پاس آ کر فرمایا کہ ایھا الناس، لوگو واللہ ما ابالی اختلف صلاتکم لم تختلف، میں اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ آپ کی نماز میرے سے مختلف ہو یا متفق ہو، آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ ھکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیا مطلب مرزا صاحب؟ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکبیرات انتقال آہستہ کہا کرتے تھے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جب ان کی جگہ ایک دن نماز پڑھائی تو انہوں نے اونچی کہیں، تو لوگوں نے پھر مطلب ہے کہ ادھر اختلاف ہو گیا، بھی اب بات کس کی ٹھیک ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو ایسے کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف کیا ہے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ایسے ہی پڑھتے دیکھا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے نہیں کہیں مرزا صاحب، آپ فتویٰ لگائیں ان پر کہ انہوں نے نماز کو بدل دیا، نعوذ باللہ، انہوں نے نماز کی حالت بگاڑ دی۔ فتویٰ تو ان پر لگنا چاہیے، بنو امیہ بیچارے ایسے ہی درمیان میں آ گئے، ان میں سے تو کسی سے ثابت نہیں ہے، اور جن سے ثابت ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور صرف ایک نہیں ہے مرزا صاحب، ابھی آگے آپ حوالے آپ سنیں۔ میں نے بتایا تھا صحابہ کرام میں اس حوالے سے اختلاف تھا، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو اسے واجب نہیں سمجھتے تھے اونچی آواز سے کہنا، سب کو کہتے تھے اونچی آواز سے کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، آہستہ آواز سے کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، کبھی انہوں نے اونچی آواز سے کہہ دی، کبھی آہستہ آواز سے کہہ دی۔